زینب خدا کی شان محمد کا ناز ہے، زینب حیا و صبر کی عمر دراز ہے، زینب حیا و صبر کی جائے نماز ہے، زینب وفا کی روح شریعت کی جان ہے اور بے سایہ دین حق کے لیے سائبان ہے، کہ زینب کے نانا جان محمد رسول ہیں، نانی ختیجہ باپ علی ماں بطول ہیں، بھائی حسن حسین عصمت کے پھول ہیں، سب انما یرید کی شان نزول ہے، زینب کے دادا جان کا عمران نام ہے اور زینب کی دادی فاطمہ عالی مقام ہیں۔ تمام تر حمد و ثنا زیبا ہیں اس مالک دو جہاں کے لیے کہ جو رحمان ہے، رحیم ہے، بنین و انسان کا خلق کرنے والا ہے، اور تمام تر درود و سلام ہوں محمد اور آل محمد پر کہ جو وجہ تخلیق کائنات کی سند لے کر آئے، کہ جو ان کی خاطر پروردگار عالم نے اس دنیا کو خلق کیا اور کہا کہ میں کچھ بھی خلق نہ کرتا اگر ذات محمد اور آل محمد پیش نظر نہ ہوتی۔ وہ پروردگار عالم سورہ کہف کی آیت نمبر 46 میں ارشاد فرما رہا ہے کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، کہ یہ مال اور بنو یعنی بیٹے جن کو تم اپنی دنیاوی طاقت سمجھتے ہو، یہ صرف اور صرف تمہاری دنیاوی زندگی کی زینت ہیں۔ قرآن مجید مال اور بیٹوں کو دنیاوی زندگی کی زینت قرار دے رہا ہے۔ سورہ کہف وہ سورہ کہ جس کی ابتدا پروردگار عالم نے اپنی حمد و ثنا سے کی اور جس کا اختتام ایمان، توحید اور عمل صالح کے ذکر پہ کیا۔ یہ وہ سورہ ہے جو دجال کے فتنوں سے بچانے والا سورہ ہے۔ یہ وہ سورہ ہے کہ جس کے لیے رسول خدا نے فرمایا کہ جب یہ سورہ نازل ہوا تو 70,000 فرشتے اس کی حفاظت پر مامور تھے، اور ایک ایسا نور زوفشاں تھا جو آسمان تک جا رہا تھا۔ اور چھٹے امام نے فرمایا کہ جو بھی سورہ کہف کی تلاوت شب جمعہ کرے گا تو پروردگار عالم اسے شہداء میں مبعوث کرے گا۔ جب وہ اس دنیا سے جائے گا تو شہادت کی موت جائے گا، جب وہ آخرت میں اٹھایا جائے گا تو شہداء کی صف میں کھڑا ہوگا۔ اس سورہ کی آیت نمبر 46 میں پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ یہ مال اور بیٹے جو تمہاری دنیاوی زندگی کی زینت ہیں، مگر علی ابن ابی طالب نے حسن اور حسین جیسے بیٹے ہوتے ہوئے اپنی بیٹی کا نام زینب رکھ کر بتایا کہ اگر بیٹی زینب کبریٰ جیسی ہو تو وہ دنیاوی زندگی کی بھی زینت ہوا کرتی ہے اور آخرت کی زندگی کی بھی زینت ہوا کرتی ہے۔ کون جناب زینب کہ جن کے لیے رسول خدا نے کہا کہ حاضہ مثیل ختیجہ، کہ یہ میری بیٹی ختیجہ کی مثل ہے۔ جس نے زینب کا حق ادا کر دیا اس نے ختیجہ کا حق ادا کر دیا، یعنی فرمان رسول خدا کے مطابق ایک ہی وقت میں جناب زینب مثیل ختیجہ بھی ہیں اور ثانیہ زہرا بھی ہیں۔ جناب زینب وہ کہ جب جناب زینب کی ولادت ہوئی ہے اور وہ گہوارے میں ہوا کرتی تھی، تب بھی جناب زینب اپنے بھائی سے اس قدر محبت کیا کرتی تھی کہ اگر جناب امام حسین ان کی نظروں سے اوجھل ہو جایا کرتے تھے تو میری بیوی پریشان ہو جایا کرتی تھی، اور جب امام حسین سامنے ہوا کرتے تھے تو بیوی گہوارے میں بھی خوش رہا کرتی تھی۔ اور صاحب رجال مامکانی نے لکھا کہ وَاقُولُ زینب وَمَا أَدْرَاكَ مَا زینب، کہ تمہیں کیا معلوم کہ زینب کیا ہیں، کیا پتا کہ زینب کیا ہیں۔ زینب وہ حدیث ہے کہ جس نے قرآن ناطق کی آغوش میں پرورش پائی ہے۔ جناب زینب کا ہر رشتہ سردار، نانا سردار الانبیاء، بابا سید الاوصیاء، ماں سیدۃ النساء العالمین، بھائی جوانان جنت کے سردار، سرداروں کی آغوش میں پرورش پانے والی بی بی کا نام ہے زینب کبریٰ۔ صاحبان ریحان و شریعہ نے لکھا کہ جس طریقے سے جناب مریم کے بعد یہ گنجائش باقی تھی کہ پروردگار عالم دنیا کی عورتوں کے لیے ایک اسوہ کامل کا انتخاب کرے، تو پروردگار عالم نے جناب فاطمہ کا انتخاب کیا۔ بالکل اسی طریقے سے جناب فاطمہ کے بعد بھی گنجائش باقی تھی کہ عورتوں کی ہدایت کے لیے کسی کا انتخاب کیا جائے، تو پروردگار عالم نے جناب زینب کا انتخاب کیا۔ اور کسی شاعر نے کیا خوب لکھا کہ جواب مریم جناب زہرا، اور جواب زہرا جناب زینب، جناب زینب کے بعد لیکن جواب زینب جناب زینب۔ اتنی بڑی ہستی کہ جس کے لیے لکھا کہ عدیلہ خامسہ اہل کساں ہیں زینب، قرۃ العین المجتبیٰ ہیں زینب، محبوب مصطفیٰ ہیں زینب، شریکۃ الحسین ہیں زینب، کہ اگر جناب زینب نہ ہوتی تو مقصد شبیر فوت ہو جاتا۔
جناب زینب نہ ہوتی تو آج امام حسین کے قاتل کو جو دنیا جانتی ہے، پہچانتی ہے، ہر کوئی یزید کا نام جانتا ہے، اگر جناب زینب نہ ہوتی تو یزید کو چھپا لیا جاتا۔ بالکل اسی طریقے سے کہ جس طرح رسول خدا کو قتل کیا گیا، رسول خدا مدینے کے شہر میں شہید ہوئے مگر کوئی قاتل کو نہیں جانتا، قاتل کا نام نہیں لیا جا سکتا۔ جس طریقے سے جناب فاطمہ الزہرا کی شہادت شہر میں ہوئی لیکن قاتل کا نام چھپا لیا گیا، قاتل کا نام کوئی لے نہیں سکتا۔ امام حسن کو شہر میں شہید کیا گیا، علی ابن ابی طالب کو شہر میں شہید کیا گیا کہ کوفہ فوجی چھاونی تھا، دارالحکومت تھا مولا کا، مگر امام مولا کو شہید کیا گیا مسجد میں، مگر کوئی بھی قاتل کا نام نہیں لے سکتا کہ کوئی بچہ یہ نہیں جانتا کہ ابن ملجم کا نام کیا ہوگا، عام آدمی ابن ملجم کا نام نہیں جانتا، قاتل کو چھپا لیا گیا۔ مگر حسین ابن علی کی شہادت ایک جنگل میں ہوئی، ایک بیابان میں ہوئی، مگر بچہ یہ جانتا ہے کہ حسین کو کس نے شہید کیا۔ یزید کا نام ہر کسی کو معلوم ہے، عام آدمی یزید کا نام جانتا ہے اور کوئی یزید کا نام لینا پسند نہیں کرتا، صرف اور صرف زینب کبریٰ کی وجہ سے۔